بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مؤمنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ عز و جل کی جانب سے ہوگی، یعنی کہ یہاں پر جو مومن جنت میں جائے گا جو اس کی جانب ہوگی وہ رب عز و جل کی طرف، یعنی اس کی جو رہنمائی ہوگی جنت کی طرف، یعنی جنت کا جو رستہ ہے اس کو طے کرنا ہے، اس کی طرف جو رہنمائی، جیسے ہم کہیں سفر میں جائیں تو کوئی شخص ہماری رہنمائی کر دے تو ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک عام انسان ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں۔ تو یہاں پر تصور کریں کہ ہمیں جو جنت کی طرف رہنمائی ہے وہ رب عز و جل کرے گا، تو بتائیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ رب ہم میں سے انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ مسلمان اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ رب جب رہنمائی فرمائے تو ذرا تصور کیجئے، اور اس سے چاہیے کیا ہمیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جنت میں بقیہ نعمتیں ایک طرف، لیکن جس کو رب کا دیدار ہوگا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اس طرح آگے فرماتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب، طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ جب ہم اس طرح کی آیتیں سنتے ہیں تو یہاں پر شراب کا لفظ بھی آتا ہے، اس سے یہ دنیاوی شراب نہیں، یہ جو دنیاوی شراب ہے اس کے اندر ایک نشہ ہے، بندہ اس میں بہکتا ہے، لیکن جو وہ شراب ہے وہ پی کر انسان کا جو کلیجہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ایسی شراب ہوگی، یعنی جو ہمارے سامنے بیان اور نام لیے گئے نا صرف ایک ہمیں بتانے کے لیے، دنیا کی ہم سب سے اچھی لذت کو ہم پہچانے نا کہ یہ سب سے اچھی ہوگی، تو ہمیں صرف اس کے لیے بتایا گیا، ورنہ کسی آنکھ نے، کسی ذہن نے اس کا تصور کیا، نہ کسی نے دیکھا جیسے ہمیں وہاں پر نعمتیں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ عنا سیدنا مولانا محمد اللہ اہلہ۔ یا اللہ عز و جل نماز فجر ادا کی، تفسیر پڑھی سنی، مولا اس کا ثواب تو اپنے شایان شان عطا فرما۔ مولا ہماری، ہمارے والدین کے اساتذہ کرام کی، پیر و مرشد کی بے حساب کامل مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم نے تیری تفسیر سنی، مولا ان سب میں ہمیں بھی داخل فرما۔ مولا جنت کی نعمتیں مولا شمار کرنے میں، جنت کی نعمتیں مولا ملنے میں ہم سب کو بھی شامل فرما۔ مولا مانتے ہیں گناہ گار ہیں مولا، لیکن بندے تیرے ہیں مولا، تو ہم سب پر کرم فرما۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب سے مولا سدا کے لیے راضی ہو جا۔ بندہ تو کہتا رہتا ہے یہ عطا ہوں وہ عطا کیجئے جس میں ہم سب کا بلا ہو۔ مولا بالخصوص جو پریشانیاں ہمارے سروں پر ہیں مولا تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، جو مشکلات آئی ہیں مولا تو اپنے فضل و کرم سے حل فرما مولا۔ اور اس کے علاوہ حاضرین میں سے مولا ہم سب کے دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں مولا تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔